قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے اندر نبی بھیجے ہیں ان کی اپنی زبان میں۔ احادیث نبوی کے اندر انبیاء کرام کی تعداد 1,24,000 تک بتائی گئی ہے، جبکہ جن رسولوں کے نام قرآن و حدیث اور بائبل وغیرہ کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں ان کی تعداد 100 سے بھی کم ہے۔ ہندوستان کی تہذیب ہزاروں سال پرانی ہے اور سناتن دھرم کے نام سے دنیا کے قدیم ترین مذہب کے طور پر جانی جاتی ہے، اسی لیے یقینی طور پر اللہ کے نبی اس سرزمین پر بھی ضرور آئے ہوں گے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات کو بھی بھلا دیا گیا اور ان تہذیبوں کے نشان تک وقت نے مٹا دیے۔ اس کے باوجود ہندو مت کی مذہبی کتابوں کے اندر ان کی اصل تعلیمات ایک حد تک آج بھی موجود ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں کے اندر بھی کائنات کے ایک خالق، ایک مالک، آخرت، جنت اور جہنم کا تصور بالکل ایسے موجود ہے جیسے ابراہیمک ریلیجن، کرسچن، جیوز اور مسلمانوں کی مقدس کتاب یعنی قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ یہاں تک کہ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں واضح اور صاف پیشن گوئیاں بھی ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود ہندو مت کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ یہاں تک کہ انصاف پسند ہندو عالم اور ریسرچر اپنی ان قدیم مذہبی کتابوں کے اندر ان پیشن گوئیوں کی موجودگی کا خود اعتراف کرتے ہیں، اور یہ تمام نشانیاں حیرت انگیز طور پر بالکل ویسی ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خاتم الانبیاء کے طور پر ہر مذہبی کتاب میں موجود ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی اہم ترین نشانیوں کے بارے میں جاننے والے ہیں جو کہ ہندو مذہبی کتابوں کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی نشانی کے طور پر موجود ہیں، مگر آج کے پنڈت اور ہندو گرو آج بھی اپنے لوگوں سے اسے چھپاتے ہیں۔ الہ آباد یونیورسٹی سے وابستہ سنسکرت اور ہندو زبان کے مشہور عالم اور ریسرچر ڈاکٹر پنڈت وید پرکاش اپادھیائے بھارت کی ایک مشہور اور معتبر شخصیت ہیں۔ ہندی زبان میں کل کی اوتار اور محمد صاحب نامی ان کی کتاب نے بڑی شہرت پائی ہے، جو کہ دوسرے 8 ہندو علماء اور اسکالرز کی رضامندی کے ساتھ پبلش ہوئی۔ بھارت کے اخباروں اور رسالوں کے اندر کئی دہائیوں سے اس کے بارے میں لکھا جا رہا ہے، اور یہ کتاب پہلی بار 1970 کے اندر شائع ہوئی۔ ہندو مذہب کی مقدس کتابوں کے اندر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو پیشن گوئیاں ملتی ہیں، اسلامک وائس بنگلور نے ان کا ایک انتہائی عمدہ انتخاب کر کے اس کو کچھ اس انداز کے اندر پیش کیا کہ یہ تمام نشانیاں کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بارے میں ہندو مذہبی کتابوں کے اندر بیان کر رہی ہیں۔ ہندو یقین رکھتے ہیں کہ برائیوں کے خاتمے کے لیے 10 اوتاروں یعنی پیغمبروں کو دنیا میں آنا تھا، اور بعض ہندوؤں کے مطابق یہ تعداد زیادہ بھی ہے۔ پچھلے 3 یوگ یعنی 3 ادوار کے اندر ان میں سے صرف ایک کے سوا سب آ چکے ہیں۔ موجودہ دور کا نام ہے کل یوگ، جس میں کل کی اوتار کو آخری اوتار کی حیثیت سے دنیا میں آنا ہے، یعنی ایک آخری اوتار کی آمد۔ ہندو عقیدے کے مطابق یہ دور کئی ہزار سال پہلے شروع ہو چکا ہے اور ابھی بھی بہت ٹائم تک باقی رہے گا۔ اسی لیے ہندو کل کی اوتار یا آخری نبی کے منتظر ہیں، جن کی آمد کی خبر ان کی مقدس کتابوں میں دی گئی ہے۔ بھگوت پران میں کہا گیا ہے کہ کل یوگ کا ایک بڑا حصہ گزر جانے کے بعد لوگوں کی فطرت گدھوں جیسی ہو جائے گی اور وہ اپنے آپ کو مادی زندگی کا بوجھ ڈھونڈنے تک محدود کر لیں گے، اور ایسے وقت میں سچائی کی حفاظت کے لیے بھگوان اوتار بھیجے گا۔ واضح رہے کہ اوتار اور پیغمبر بالکل ایک جیسے معنی کے الفاظ ہیں، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، اور یہ تصور خود ہندو مذہب کی حقیقی تعلیمات کے خلاف ہے کہ اوتار کی شکل کے اندر خدا خود زمین پر آتا ہے، جیسا کہ عام ہندو سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی جگہ، والد کے نام اور خاندان کی نشاندہی بھی ہندو مذہبی کتابوں کے اندر اس طرح سے موجود ہے کہ بھگوت پران کے ایک اشلوک کے اندر کل کی اوتار کے مقام پیدائش اور والد کے نام تک کی نشاندہی بھی کر دی گئی ہے۔ اصل سنسکرت کے الفاظ کچھ اس طرح کے ہیں، جس کا اردو ترجمہ کچھ اس طرح سے ہوگا۔ ان دنوں شمبھل گاؤں کے اندر بڑے پروہت کے گھرانے کے اندر اچھے اخلاق اور کردار کا حامل وشنو یش نامی ایک شخص ہوگا، جس کے گھر میں کل کی اوتار پیدا ہوں گے۔ اس کے علاوہ کل کی پران کے اندر یہ پیشن گوئی بھی موجود ہے، جس کے اصل سنسکرت الفاظ رومن کے اندر کچھ اس طرح کے ہیں۔ وہ کل کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشنو یش یعنی عبداللہ کے گھر، شمبھل امن کی جگہ یعنی مکہ کے بڑے پروہت کے خاندان میں پیدا ہوں گے۔ اس پیشن گوئی کے مطابق کل کی جس جگہ پر پیدا ہوں گے اس کا نام ہے شمبھل۔ ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے اپنی کتاب کل کی اوتار اور محمد صاحب کے صفحہ 29 پر لکھتے ہیں کہ سنسکرت میں شمبھل کے الفاظ 3 طرح کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس کا ایک معنی تو ہے امن کی جگہ، دوسرا معنی ہے وہ جگہ کہ جس کی طرف لوگ کھینچے چلے آئیں، اور تیسرا معنی کہ وہ جگہ جو پانی کے بہت قریب ہو۔ بھگوت پران کی یہ پیشن گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی جگہ یعنی مکہ مکرمہ پر پوری ہوتی ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ مکہ مکرمہ ہزاروں سالوں سے امن کی جگہ ہے۔ یہ دنیا کا وہ واحد شہر ہے جس کی جانب حج اور عمرے کے لیے دنیا کے چپے چپے سے لاکھوں افراد کھینچ کر یہاں پر پہنچتے ہیں، اور یہ سلسلہ سال کے 12 مہینے جاری رہتا ہے۔
جہاں تک اس جگہ کے پانی کے قریب ہونے کا تعلق ہے تو یہ حقیقت ہے کہ یہ مکہ شہر جو کہ ریگستانی علاقہ تھا، اللہ کے حکم سے زمزم کا چشمہ پھوٹنے کے بعد اس شہر مکہ کی حیثیت سے آباد ہوا۔ یعنی اس مکہ شہر کے پاس لوگ اس وقت آ کر آباد ہونا شروع ہوئے جب یہاں پر یہ زمزم کا پانی کا چشمہ پھوٹا۔ اس پیشن گوئی میں دوسری بڑی بات یہ بتائی گئی ہے کہ کل کی اس شہر کے بڑے پروت کے گھر میں پیدا ہوں گے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب قریش مکہ کے سردار اور بیت اللہ کے متولی تھے۔ تیسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ آخری نبی کے والد محترم کا نام وشنو یش ہوگا۔ وشنو یش کا معنی ہوتا ہے اللہ کا غلام، یعنی عربی میں عبداللہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام تھا، جن کے بارے میں رگ وید کے اندر لکھا ہے کہ وہ صاف ستھرے اخلاق اور اچھے کردار کے لیے لوگوں میں مشہور ہوں گے۔ رگ وید کے مطابق وشنو اکیلے خدا کا نام ہے اور یش کا مطلب ہے بندہ یا غلام۔ اس طرح سے وشنو یش محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ کے بارے میں بیان کرتا ہے، جو اپنے اعلیٰ اخلاق اور کردار کی وجہ سے پورے مکہ کے اندر مشہور تھے۔ کل کی پران میں کل کی اوتار کی ماں اور باپ دونوں کا نام موجود ہے۔ سنسکرت کے الفاظ اس بارے میں کچھ ایسے ہیں جن کا ترجمہ کچھ ایسے ہوگا: وہ وشنو یش کے گھر میں سمتی کے جسم سے پیدا ہوں گے۔ سمتی کے معنی ہوتے ہیں امن والی یا پرامن، اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ تھا، جس کا مطلب ہوتا ہے امن والا، بالکل وہی مطلب جو کہ سمتی کا ہوتا ہے۔ کل کی پران میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کل کے اوتار چاند کے مہینے کی 12 تاریخ کو پیدا ہوں گے، اور پیش گوئی کے مطابق سنسکرت کے الفاظ بالکل یہ ہیں، اور وہ چاند کے مہینے مادو یعنی بیساکھ کی 12 تاریخ کو پیدا ہوں گے۔ کل کی پران 2:15۔ اور ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش بابرکت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ بھگوت پران میں کل کے اوتار کے بارے میں مزید تفصیلات بھی موجود ہیں، جس کے اندر آپ کے کردار اور مشن کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ رومن حروف میں سنسکرت کے الفاظ کچھ ایسے ہیں کہ وہ تمام اچھی صفات کی واحد امید اور خدا کی عطا کردہ 8 خصوصیات کی حامل شخصیت ہوں گے۔ وہ دنیا کے سردار ہیں، جو دیودات نامی گھوڑے پر سوار ہوں گے اور برائی کے علم کو اپنی تلوار سے ہلاک کریں گے۔ وہ 8 خصوصیات کیا ہوں گی؟ ماں بھارت کے اندر ان 8 خصوصیات کی یہ فہرست دی گئی ہے کہ وہ معرفت الہی، معزز، حسب نسب، نفس پر کنٹرول، الہامی علم، جرأت و شجاعت، متوازن گفتگو، بے انتہا سخاوت اور جذبہ احسان مندی ہوں گے۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقف ہر شخص یہ جانتا ہے کہ یہ خوبیاں آپ کی ذات بابرکت کے اندر کس طرح سے رچی بسی ہوئی تھیں۔ بھگوت پران کے اس اشلوک کے اندر بتایا گیا ہے کہ کل کی اوتار گھوڑے پر سواری کریں گے اور برائی اور شر کے علم برداروں کا تلوار سے خاتمہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں یہ پیشن گوئی بھی سچ ثابت ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے دنیا کے کافر اور مشرک سپر پاورز کو، جو کہ ظالم تھی، انہیں جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کے مشن کو شروع کیا۔ اور اسی بنیاد پر پنڈت وید پرکاش کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں محمد صاحب کے بارے میں نہیں ہیں اور ابھی بھی کل کے اوتار کا انتظار کر رہے ہیں، تو وہ یہ بتائیں کہ کیا آج کا یہ زمانہ گھوڑے اور تلوار کا ہے یا پھر ٹینک، توپوں اور نیوکلیر میزائلوں کا؟ اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ پیشن گوئی تو اگلے کئی سو سالوں تک پوری ہوتی نظر نہیں آتی۔ اس کا مطلب یا تو یہ پیشن گوئی غلط ہے یا پھر ہم اسے صحیح سے سمجھ نہیں پا رہے، کیونکہ وہ کل کے اوتار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے جن کا زمانہ گزر چکا ہے۔ اسی لیے آج کے دور کے اندر جو لوگ بھی اس گھوڑ سوار شمشیر زن کل کے اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی پورے جزیرے عرب سے کفر اور باطل کا خاتمہ کر کے اور اس وقت کی عالمی طاقتیں روم اور ایران کو فتح کر کے 1500 سال پہلے اس پیشن گوئی کو مکمل کر چکے ہیں، لیکن ہمارے پنڈت ان باتوں کو چھپاتے ہیں۔ ایک اور اشلوک میں کل کے اوتار کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ دیودات یعنی خدائی گھوڑے پر سواری کریں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفر معراج کی سواری براق اس پیشن گوئی کو بھی پوری طرح سے سچ ثابت کرتی ہے۔ کل کی پران کی ایک اور پیشن گوئی ملاحظہ کیجئے، جو کہ کل کے اوتار کے 4 قریب ترین ساتھیوں کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ مل کر شیطان کو تباہ کر دیں گے۔ کل کی پران 2:5۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو قریب ترین ساتھی آپ کی زندگی کے اندر آپ کے شانہ بشانہ ظلم اور باطل سے نبرد آزما رہے، آپ کے ساتھ مل کر لڑتے رہے، اور آپ کی وفات کے بعد خلفۂ راشدین کی حیثیت سے اسلامی ریاست اور مسلمانوں کی سربراہی بھی کرتے رہے، ان کی تعداد بھی 4 ہی ہے، اور ساری دنیا انہیں ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ بات تو بطور مسلمان ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف غزوات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی، جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔
کلکی پران کے بارے میں بھی یہ بات بیان کی گئی ہے اور سنسکرت کے الفاظ کچھ ایسے ہیں کہ جنگ کے میدان میں ان کی دیوتاؤں یعنی فرشتوں کے ذریعے مدد کی جائے گی۔ فرشتوں کے لیے دیوتا کا لفظ استعمال کرنا ہندو مذہب کے اندر ایک عام سی بات ہے۔ اگلے 2 اشلوکوں کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ آپ بے مثال نورانی شکل و صورت اور پاک جسم کے مالک ہوں گے اور بادشاہوں کا روپ دھار کر ڈاکوؤں کا خاتمہ کریں گے۔ جب سارے ڈاکو ختم ہو جائیں گے تو شہر اور پورے ملک کے اندر راست بازی اور پاکیزگی کا دور شروع ہوگا۔ ڈاکوؤں سے مراد یہاں پر واضح طور پر ظلم کے نظام کے کرتا ڈرتے ہیں، اور یہ حقیقت کس سے چھپی ہوئی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف محض 2 دہائیوں کی جد و جہد کے نتیجے میں ظلم اور ناانصافی کے نظام اور باطل کے علم برداروں کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا، اور پوری فضا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے نظام عدل اور رحمت کی خوشبو سے مہک اٹھی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں قدیم مذاہب کے ماننے والوں کو خود ان کی مذہبی کتابوں میں کھلی خوشخبریاں اور پوری انسانیت کے مسلم لیڈر کی حیثیت سے تسلیم کرنے کی ہدایت دی جا چکی ہیں، جن کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ان کے لیے اجنبی ہرگز نہیں ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ وہ اپنی ان مذہبی کتابوں کی ان تمام گواہیوں سے پوری طرح سے واقف ہوں، ان کا مطلب وہ نہ سمجھیں جو کہ ان کے پنڈت انہیں سمجھانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی کرسی اور فالوونگ سچ بتانے پر خطرے میں بڑھتی ہے، اسی لیے خود سے اس پر ریسرچ کر کے سچ تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے اب یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو اس حقیقت سے باخبر کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں جن کی آمد کی خبر ان سے پہلے آنے والے تمام انبیاء کرام بھی دیتے رہے، اور بڑے پیمانے پر رد و بدل کے باوجود بھی یہ پیشن گوئیاں آج بھی ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ لہٰذا پوری انسانیت کی کامیابی ہی نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیغام کو مان لینے میں ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔